شروع خدائے لم یزل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، خراسان کے مشہور شہر نیشا پور کے بازار میں ایک خوبرو نوجوان کی آمد ہوئی تو صاحبان کی وجہ سے دیوان گان شوق زیارت سے محروم تھے۔ دو حافظان حدیث کے ساتھ بے شمار طالبان علم و حدیث حاضر خدمت ہو کر گڑ گڑا کر عرض کرنے لگے، یا سیدی، اپنا نورانی چہرہ دکھا کر اپنے آبائے کرام سے ایک حدیث پاک ہمارے سامنے بیان فرما دیجئے۔ سواری روکی اور غلاموں کو حکم فرمایا، پردہ ہٹا لیں۔ خلق خدا کی آنکھیں جمال مبارک کے دیدار سے ٹھنڈی ہوئیں۔ سنت رسول کی حسین تصویر تھی، مبارک کندھوں پر زلفیں لہرا رہی تھیں۔ پردہ ہٹتے ہی خلق خدا کی وہ حالت ہوئی کہ کوئی چلاتا، کوئی روتا، کوئی خاک پر لوٹتا تو کوئی مبارک سواری کا پاؤں چومتا تھا۔ اتنے میں علماء کرام نے آواز دی، خاموش! سب لوگ خاموش ہو گئے۔ حافظ حدیث حضرت امام ابو زرع رازی اور حضرت امام محمد بن اسلم توسی نے حدیث پاک روایت کرنے کی عرض کی۔ وہ حسین و جمیل نوجوان، خاندان نبوت کے چشم و چراغ، باغ مرتضیٰ کے پھول، سیدہ فاطمہ زہرا کے شہزادے اور 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام تھے۔ دریائے رحمت جوش میں آیا اور آپ نے حدیث پاک بیان کرنا شروع فرمائی کہ مجھے میرے والد محترم امام موسیٰ کاظم نے حدیث پاک بیان کی۔ انہوں نے اپنے والد محترم امام جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے والد محترم امام محمد باقر سے، انہوں نے اپنے والد محترم امام زین العابدین سے، انہوں نے اپنے والد محترم امام حسین سے، انہوں نے اپنے والد محترم حضرت علی بن ابی طالب سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے حدیث پاک بیان فرمائی کہ جبریل نے مجھے روایت بیان کی کہ میں نے اللہ پاک کو فرماتے سنا کہ لا الہ الا اللہ میرا کلہ ہے، جس نے اسے کہا وہ میرے کلے میں داخل ہوا اور میرے عذاب سے امان میں رہا۔ یہ حدیث پاک بیان فرماتے ہی پردہ چھوڑ دیا گیا اور حضرت امام علی رضا تشریف لے گئے۔ اس حدیث پاک کو لکھنے والے گنے گئے تو 20,000 سے زیادہ تھے۔ کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی سند کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ مبارک سند اگر پاگل پر پڑھو تو ضرور اسے پاگل پن سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، سند راویوں کے اس سلسلے کو کہتے ہیں جو کہ حدیث کے متن تک لے جائے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کا سال 148 ہجری بیان کیا گیا ہے۔ اسی سال آپ کے دادا جان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ بعض کتب میں آپ کا سن ولادت 153 ہجری بھی ہے۔ آپ کا نام مبارک علی، کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے القابات صابر، ذکی اور رضا ہے، جبکہ ایک لقب ضامن یعنی ذمہ دار بھی ہے۔ کہا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام 6، 7 یا 8 شوال المکرم کو جمعہ کے دن مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ شواہد النبوہ میں ہے کہ حضرت ابی جعفر محمد بن علی رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے آپ کا نام رضا رکھا کیونکہ وہ آسمانوں میں اللہ پاک کی اور زمین میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ، آپ کی دادی جان حضرت بی بی حمیدہ بربریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی کنیز تھیں۔ ایک رات حضرت بی بی حمیدہ کو خواب میں اللہ پاک کے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی کی زیارت ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اس کنیز کو اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کے نکاح میں دے دو، اللہ پاک اس سے روئے زمین میں سب سے بہتر شخص کو پیدا کرے گا۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب آپ میرے پیٹ میں تھے اس وقت مجھے کسی قسم کا بوجھ محسوس نہ ہوا اور سوتے وقت مجھے اپنے پیٹ میں سبحان اللہ اور اللہ اللہ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ مجھ پر ایک ہیبت سی چھا جاتی تھی اور میں بیدار ہو جاتی تو پھر کوئی آواز سنائی نہ دیتی۔
جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھ زمین پر رکھے اور آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور ہونٹ مبارک حرکت کر رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نہایت ذہین اور خوبصورت تھے۔ آپ کثیر الصوم یعنی زیادہ روزے رکھنے والے اور قلیل النوم یعنی کم سونے والے تھے۔ اندھیری رات میں راہ خدا میں خیرات کرتے۔ عاجزی و سادگی کا یہ عالم تھا کہ گرمی کے موسم میں چٹائی پر اور سردی کے موسم میں ٹاٹ یا کمبل وغیرہ پر تشریف فرما ہوا کرتے اور غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھاتے۔ ایک سپاہی جو آپ کو جانتا نہ تھا وہ آپ سے کوئی خدمت لینے لگا۔ اتنے میں ایک شخص جو آپ کو پہچانتا تھا اس نے بلند آواز سے سپاہی کو پکار کر کہا کہ اے شخص، تو ہلاک ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے سے خدمت لیتا ہے۔ جب سپاہی کو آپ کی بلند شان کی پہچان ہوئی تو قدموں میں گر کر معافی مانگتے ہوئے عرض کرنے لگا، یا سیدی، جب میں نے آپ کو خدمت کرنے کا عرض کیا تھا تو آپ نے منع کیوں نہ فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس کام میں مجھے ثواب ملے میں وہ کام کیوں نہ کروں۔ کوفے کے رہنے والے ایک شخص کا بیان ہے کہ جب میں خراسان جانے کے لیے کوفے سے باہر نکلا تو میری لڑکی نے مجھے ایک بہترین کپڑا دے کر کہا کہ اسے فروخت کر کے میرے لیے ایک فیروزہ خرید لانا۔ جب میں مرو نامی ایک علاقے میں پہنچا تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے خادموں نے مجھ سے آ کر فرمایا کہ ہمارا ایک رفیق انتقال کر چکا ہے، اس کے کفن کے لیے یہ کپڑا ہمیں بیچ دو۔ میں نے کہا میرے پاس کوئی کپڑا نہیں۔ یہ سن کر وہ چلے گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے آقا نے تجھے سلام ارشاد فرما کر بتایا ہے کہ تمہارے پاس ایک کپڑا ہے جو تمہاری لڑکی نے تمہیں دیا تھا تاکہ تم اسے فروخت کر دو اور اس کے لیے ایک فیروزہ خرید سکو۔ ہم اس کی قیمت لے کر آئے ہیں۔ میں نے کپڑا دے دیا اور اس کے بعد دل میں سوچا کہ چند مسائل آپ سے پوچھتا ہوں، صبح دیکھتا ہوں کہ کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر میں چند مسائل ایک کاغذ پر لکھ کر اگلے دن صبح سویرے آپ کے مکان عالی شان پر حاضر ہو گیا۔ وہاں بہت زیادہ لوگ جمع تھے مگر کسی کی کیا مجال کہ وہ آسانی سے ملاقات کر سکے۔ میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ آپ کا ایک خادم باہر آیا اور میرا نام لے کر ایک کاغذ مجھے دے کر کہنے لگا کہ اے فلاں، یہ سوالات کے جوابات ہیں۔ جب میں نے اس کاغذ کو کھول کر تحریر کا مطالعہ کیا تو وہ واقعی میرے سوالات کے جوابات تھے۔ حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ خلیفہ مامون الرشید کے گھر ملاقات کے لیے تشریف لاتے تو دروازے پر موجود خادموں کی پردہ ہٹانے کی ذمہ داری ہوتی۔ یہ سب اور دوسرے خادمین آپ علیہ السلام کا استقبال کرتے اور سلام عرض کرتے، پھر پردہ ہٹاتے تاکہ آپ اندر تشریف لا سکیں۔ جب مامون الرشید نے اپنے بعد امام علی رضا کو ولی عہد مقرر کیا تو مامون کے دائیں بائیں بیٹھنے والوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں یہ اچھا نہ لگا۔ اس سوچ کی وجہ سے انہیں معاذ اللہ حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام سے حسد پیدا ہو گیا۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب امام خلیفہ سے ملنے آئیں گے تو ہم منہ موڑ لیں گے اور دروازوں کے پردے نہیں اٹھائیں گے۔ اس بات پر سب متفق ہو گئے۔ ابھی وہ مشورہ کر کے بیٹھے ہی تھے کہ امام تشریف لائے اور اپنی عادت کے مطابق ملاقات کرنے اندر آنے لگے تو ان لوگوں کو اپنے مشورہ پر عمل کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ چنانچہ سب کھڑے ہوئے، استقبال کیا اور دروازوں کے پردے بھی پہلی کی طرح اٹھائے۔ جب آپ اندر تشریف لے گئے تو وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے اپنے منصوبے اور مشورے پر عمل نہیں کیا۔ پھر یہ طے پایا کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ اگر آئے تو لازماً ہم اپنے مشورے پر عمل کریں گے۔ جب دوسرے دن آپ حسب عادت تشریف لائے، اب کی باری یہ کھڑے تو ہو گئے، سلام بھی کیا لیکن پردے نہ اٹھائے۔ فوراً تیز ہوا چلی، اس نے پردوں کو اٹھا دیا اور آپ اندر تشریف لے گئے۔ پھر باہر نکلتے وقت بھی ہوا نے آپ کی خاطر پردے اٹھا دیے۔ اب یہ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کریم کے نزدیک اس شخص کا مرتبہ بہت بڑا ہے
اور اس کی ان پر بڑی مہربانی ہے۔ دیکھو کہ ہوا کیسے آئی اور ان کے اندر جاتے وقت کس طرح پردوں کو اٹھا دیا، لہٰذا اپنے مشوروں کو چھوڑو اور دوبارہ اپنی اپنی ڈیوٹی دو۔ ایک شخص نے بیان کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی کہ آپ ہمارے شہر میں تشریف لائے ہیں اور جس مسجد میں حاجی ٹھہرتے ہیں وہاں قیام فرما ہیں۔ میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بڑی پلیٹ موجود تھی جس میں سیحانی کھجوریں تھیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی نے ان میں سے ایک مٹھی برابر کھجوریں مجھے عنایت فرمائیں۔ میں نے انہیں گنا تو وہ 17 کھجوریں تھیں۔ میں نے یہ تعبیر نکالی کہ میری عمر ابھی 17 سال باقی ہے۔ اس واقعے کے چند دنوں بعد میں نے سنا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام اس مسجد میں تشریف لائے ہیں، تو میں فوراً آپ کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا۔ میں نے آپ کو اسی جگہ تشریف فرما دیکھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما تھے۔ آپ کے پاس بھی اسی طرح کا ایک بڑا برتن موجود تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا تو آپ نے سلام کا جواب عطا فرما کر مجھے اپنے نزدیک بلا کر ایک مٹھی کھجوریں عطا فرمائیں۔ میں نے انہیں شمار کیا تو وہ 17 نکلیں۔ میں نے عرض کیا، اے ابن رسول اللہ، مجھے تو اس سے زیادہ کھجوروں کی طلب ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے اس سے زیادہ عنایت فرماتے تو میں بھی دے دیتا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا تو فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، تو جو چاہتا ہے اس کی وصیت کر، اور جس چیز یعنی موت سے ڈرتا نہیں اس کے لیے تیار ہو جا۔ اس بات کو 3 ہی روز گزرے تھے کہ وہ شخص فوت ہو گیا۔ ابو اسماعیل نامی شخص نے بیان کیا کہ میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو عربی کا الف تک نہیں جانتا تھا۔ میں نے آپ کو سندھی میں سلام کیا، آپ نے بھی مجھے سندھی میں ہی جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی زبان میں کئی سوالات کیے، آپ نے تمام سوالات کا جواب میری زبان میں دیا۔ پھر میں نے واپس آتے وقت عرض کیا، حضور میں عربی نہیں جانتا، آپ دعا فرمائیں کہ میں عربی بولنا سیکھ جاؤں۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے ہونٹوں پر پھیرا تو میں اسی وقت عربی میں گفتگو کرنے لگا۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ ایک باغ میں گفتگو کر رہا تھا کہ اچانک ایک چڑیا آ کر زمین پر گر گئی اور پریشانی کی حالت میں آہوزاری کرنے لگی۔ حضرت امام علی رضا نے دیکھ کر فرمایا، اے شخص، تجھے پتا ہے کہ چڑیا نے کیا کہا؟ میں نے عرض کیا، اللہ پاک اور اس کا رسول اور ابن رسول اللہ ہی کو اس کا علم ہے۔ آپ نے فرمایا، چڑیا کہتی ہے کہ اس کے گھر میں ایک سانپ آ گیا ہے جو اس کے بچوں کو کھانا چاہتا ہے۔ پھر آپ نے مجھے فرمایا کہ اٹھو اور اس سانپ کو ہلاک کر دو۔ میں اٹھا اور جا کر دیکھا تو واقعی سانپ موجود تھا اور میں نے اسے دیکھتے ہی اپنے عصا سے اس کو ہلاک کر دیا۔ بکر بن صالح کہتے ہیں کہ میں حضرت امام علی رضا کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ میری زوجہ امید سے ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ لڑکا عطا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے پیٹ میں 2 بچے ہیں، جب وہ پیدا ہوں تو ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام عمر رکھنا۔ بکر بن صالح کہتے ہیں، میں کوفے آ گیا، جیسے ہی حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسے ہی میرے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ میں نے لڑکے کا نام محمد اور لڑکی کا نام عمر رکھا۔ خاندان نبوت کے گلشن کے مہکتے پھول حضرت امام علی رضا علیہ السلام ایک بار بہت مقروض ہو گئے۔ قرض خواہوں کا تقاضا بڑھا تو آپ نے سب قرض خواہوں کو طلب فرمایا اور چٹائی بچھا کر 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر اسی چٹائی کے نیچے سے قرض خواہوں کو قرض دینا شروع کر دیا تو تقریباً 48,000 دینار کا قرض ادا فرما دیا۔ ایک بار کچھ لوگ معاذ اللہ آپ کا امتحان لینے کی بری نیت سے ایک زندہ شخص کو مردہ بنا کر آپ کے پاس لائے کہ آپ نماز جنازہ پڑھ دیں۔ جب آپ نماز پڑھا دیں گے تو مردہ اٹھ کر کھڑا ہوگا اور آپ شرمندہ ہوں گے۔ جب آپ نے نماز پڑھا دی تو انہوں نے چادر ہٹائی تو اس شخص کو مردہ حالت میں پایا تو اپنے کیے پر نہایت شرمندہ ہوئے۔ بالآخر رو دھو کر انہوں نے اپنے مردے کو دفن کر دیا۔ جب 3 دن گزر گئے تو آپ علیہ السلام اس مردے کی قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا،
کم بِإِذْنِ یعنی اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہو جا، تو اسی وقت وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ اللہ پاک نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو بڑی علمی شان و شوکت سے نوازا تھا۔ آپ اکثر سوالات کے جوابات آیات قرآنی سے دیا کرتے۔ ابراہیم بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا۔ عرب کے مشہور شاعر ابو نواس سے کسی نے کہا کہ تم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شہزادے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں کچھ شعر کیوں نہیں کہتے؟ ابو نواس نے آپ کی شان بلند نشان میں کچھ تعریفی اشعار پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ قلت لا استطیع مدح امام کان جبریل خادما لابیہ، یعنی میں حضرت امام علی رضا کی شان و عظمت کیسے بیان کر سکتا ہوں جبکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے اجداد کے خادم ہیں۔ آپ علیہ السلام کے 5 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی تھی۔ ان کے مبارک اسماء گرامی حضرت امام تقی علیہ السلام، جعفر، حسن، حسین، ابراہیم اور شہزادی کا اسم مبارک عائشہ تھا۔ ناظرین کرام، دنیا کی محبت اندھی ہوتی ہے۔ اسی کمینی دنیا کے عشق میں مست ہو کر کسی نابکار نے سید الاسقیاء، راکب دوش مصطفیٰ، نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بھی کئی بار زہر دیا اور آخر زہر خوانی ہی آپ کی وفات کا سبب بنی۔ نیز حضرت سیدنا بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی وفات حسرت آیات کا سبب بھی زہر ہوا۔ اہل بیت نبوت کے چشم و چراغ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے فرما دیا تھا کہ میں فوت سے قبل انگور اور انار کھاؤں گا۔ پھر ایسے ہی ہوا۔ بعض روایات کے مطابق 21 رمضان المبارک 203 ہجری 55 برس کی عمر میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو انگوروں میں زہر ملا کر دیا گیا، جس سے آپ علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ آپ کا مزار پر انوار مشہد مقدس نامی مقام پر ایران میں ہے۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی بالا شرافت پہ اعلیٰ درود، ان کی والا سیادت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام پر انوار کی برکتوں سے دین حق پر استقامت عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔